تم تہجد میں اس کو مناتے رہو، اس کے حضور اشکوں کا دریا بہاتے رہو اور وہ تم سے محبت کی انتہا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے آنسو کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلے عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ بات تہجد کی ہے تو ذرا سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو آسمان کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ تہجد کے وقت اللہ انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ انسان تہجد کے سجدے میں اپنی ہر دعا قبول کروا سکتا ہے، جس کے لیے اس نے اتنا صبر کیا، اور وہ تمہیں تمہاری سوچ سے کئی زیادہ دے گا، کیونکہ صبر کرنے والا شخص اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد محبت کی ایک کہانی ہے جو سرعرش بیٹھ کر سنی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے معجزات اور صبر کی کہانیاں کیوں سنائیں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد تب حاصل ہوتی ہے جب کوئی امکان نہیں ہوتا، بالکل اچانک سے۔ جب آپ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے لکھے حرف پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے ہم یقین کریں اپنے رب کا یقین، اس لیے یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ ہم اس کی نازل کردہ کتابوں پر بھی ایمان لائیں۔ وہ چاہتا ہے ہم سبق حاصل کریں کہ صبر کبھی رائیگاں نہیں جاتا، پھر چاہے ہماری آنکھیں اور دل رائیگاں کیوں نہ سمجھیں۔ حرف ہمیں اللہ کی طاقتوں پر ایمان رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، اور جب اللہ کی طاقتوں پر یقین رکھا جاتا ہے تو دعاؤں پہ شک خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے؟ اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، پھر چاہے دنیا لاکھ کہے تو اللہ پر بھروسہ رکھے، وہ آپ کے لیے بھی معجزے بھیجے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ وہ محبتیں ہمیشہ سلامت رہتی ہیں جن کی سلامتی کی دعائیں ہم نے تہجد میں مانگی ہوتی ہیں۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی پھر ایسا دیتا ہے جو آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔
رہتا تو وہ خدا ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اسے اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی۔ تہجد عشق ہے، تہجد سکون ہے، تہجد مقبولیت کی راہ ہے، تہجد معجزوں کی راہ ہے، تہجد تو رب عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تہجد ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے اور اگر وہ ایک دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اپنے بندے سے ملاقات کے لیے وقت تہجد اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکن تک لے کے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا، مانگ لو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پڑا مقدر پر بھاری ہے۔ جس خواہش کی تڑپ ہے وہ تمہیں تہجد تک لایا ہے، وہ خواہش مکمل بھی وہی کرے گا۔ کس قدر پاکیزہ ہے اس محبت کا دکھ بھی جو تمہیں قضا سجدوں سے تہجد تک کھینچ لایا ہے۔ سنو تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو، تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتا ہے، وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑ جا رہا ہے اور اللہ تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بات کرنے کے لیے ہم روز وقت تہجد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ جب تہجد کی دعاؤں میں رونے سے بھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہو تو مت سوچیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے آپ کا بار بار رونا اللہ کو بہت پسند ہو، اور جو دعا تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ مگر ضروری نہیں اگر کوئی انسان تہجد پڑھتا ہے تو وہ کسی انسان کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور پھر تہجد کی توفیق تو جناب اسے ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدے زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ بے شک نماز بہترین ساتھی ہے، زمین سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ جس انسان سے اللہ پاک ناراض ہو جائے اس سے نماز پڑھنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ جب اللہ دل میں اتر جاتا ہے تو وقت تہجد آنکھوں میں نیند نہیں ہوتی، اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی تو لمحوں میں۔